ایک ایسی شام کے جس نے کوفہ والوں کے ماتھوں پہ لکھ دیا، کوفی لا یوفی۔ جب کوفہ والوں نے ہزاروں خط بھیج کر کے مولا حسین کو بلایا تو مولا حسین نے اپنے سب سے بھروسے مند فرد کو بھیجا، نام تھا مسلم بن عقیل۔ شروعات میں پورا کوفہ ان کے ساتھ تھا، لوگ بیعت کر رہے تھے اور یا حسین کی صدائیں گونج رہی تھیں، لیکن پھر کوفہ پر ایک ایسا ظالم اتارا گیا کہ جس کا نام سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اس نے ڈر پھیلایا، سونا باٹا، دھمکیاں دی، اور وہی لوگ جو کل لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے تھے آج اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں شام تک جناب مسلم کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، مگر مغرب کی نماز تک صرف کچھ ہی لوگ بچے اور عشاء ہوتے ہوتے وہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ سوچو کیسا وقت ہوگا وہ، پورا شہر دشمن، ہر گلی میں تلواریں، اور ایک تنہا مسافر جو صرف اپنے مولا کے مشن کے لیے کھڑا تھا۔ بھوکے پیاسے زخمی مسلم کوفہ کے گلیوں میں بھٹک رہے تھے۔ تبھی ایک بزرگ خاتون نے دروازہ کھولا، نام تھا طوعہ۔ اس نے پوچھا، اے مسافر کون ہو تم؟ مسلم نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں وہ ہوں جسے اس شہر نے بلایا تھا اور اب پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن کوفے کی فضاؤں میں وفا کم اور غداری زیادہ تھی۔ صبح ہوتے ہی سپاہیوں نے گھر کو گھیر لیا۔ مسلم باہر نکلے، ایک اکیلا آدمی اور سامنے پوری فوج، لیکن تاریخ گواہ ہے اس دن کوفہ کی گلیوں نے دیکھا کہ شیر اکیلا ہو مگر شیر تب بھی شیر ہوتا ہے۔ مسلم نے ایسی بہادری سے جنگ لڑی کہ دشمن کانپ اٹھے، کئی تو زمین پر گر گئے۔ زخم گہرے تھے، پیاس بہت تھی اور دشمن بے حساب۔ آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا تو ان کے ہونٹوں پر شکایت نہیں تھی، بس ایک درد تھا، کاش حسین کو بتا دیا جائے کہ کوفہ بے وفا نکلا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ جس نے آسمان کو بھی رلا دیا۔ مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ ان کا جسم نیچے گرا دیا گیا، مگر ان کا نام آج بھی بلند ہے اور قیامت تک کوئی یزید زادہ ان کے نام کو مٹا نہیں سکتا۔ جناب مسلم کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمیں دیواروں میں چنوا دیا جائے یا چھتوں سے گرا کر شہید کر دیا جائے، لیکن موت اگر امام حسین کی محبت میں آئے، انسان پستی کی طرف نہیں بلکہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔